بزرگوں دوستوں، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان ہم سے گزر گیا۔ بہت کم حصہ اور انتہائی اہم حصہ آج سے کافراتوں کا آغاز ہے، آخری عشرہ ہے۔ بہت اہم ایام رہ گئے ہیں۔ افسوس کا پہلو تو یہ ہے کہ عام طور پر مسلمان ابتدا میں بڑا جوش و خروش دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ تراویح میں بھی تعداد گھٹ جاتی ہے، بلکہ 27 کے بعد تو یوں سمجھتے ہیں کہ تراویح ختم ہی ہو گئی۔ یہ جو آسپیکٹ ہے بہت ہی افسوسناک ہے۔ مسجدیں غیر آباد کر دیتے ہیں اور بازاروں کو رونق بخشتے ہیں۔ یہ صورتحال کو بدلنا بے حد ضروری ہے۔ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ غریبوں کی بھوک کی تکلیف کو معلوم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا سامان کرنے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں بخالت کرتے ہیں ان پر نفاق کا حملہ ہو جاتا ہے۔ جیسے فالج کا حملہ ہوتا ہے اسی طرح نفاق کا بھی حملہ ہوتا ہے۔ سورہ المنافقون، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات کو بیان کیا ہے، ان کی حرکتیں بیان کی گئی ہیں، وہ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم، دلچسپ اور مومن کو صادق مومن بننے کے لیے اس صورت کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس میں نفاق کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ذکر اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں، وہی خسارے میں، گھاٹے میں، لاس میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو اس نفاق سے بچنے کے لیے کیا اینٹی ڈوز بیان کیا گیا ہے؟ اس کے لیے کیا علاج ہے نفاق سے بچنے کے لیے؟ نفاق سے بچنے کے لیے علاج ہے انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو رزق تم کو دیا ہے ہم نے اس میں سے خرچ کرو۔ اردو زبان میں رزق کے معنی محدود ہیں، صرف کھانے کے ہیں، لیکن عربی زبان میں رزق کے معنی تمام ذرائع، تمام قوتیں، تمام طاقتیں، مال، متاع، اولاد، خوبصورتی، ٹیلنٹ، اسکل، صلاحیتیں، یہ سب رزق ہے۔ تو جو کچھ رزق ہم نے تم کو دیا ہے، یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی آیت سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی آئی، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے شرط رکھی گئی کہ جو کچھ رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو علماء نے لکھا کہ جو کچھ رزق کا مطلب کیا ہے؟ تو لکھا کہ اگر اللہ نے آج 1 کلو چاول دیا ہے تو اس میں سے مٹھی بھر خرچ کرو۔ جو کچھ رزق تم کو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کب؟ جب تم پر موت واقع نہ ہو جائے۔ موت واقع نہ ہو جائے اس وقت تک، اور جب موت تم پر طاری ہو جائے اور تم کہو فَيَقُولُوا رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کاش مجھے کچھ اور مہلت دے دی جاتی، اور کچھ مجھے چانس دے دیا جاتا، اور کچھ مجھے چھوٹ دے دی جاتی، زندگی دے دی جاتی۔ موت کے قریب وہ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ أَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں کے اندر میں شامل ہو جاتا۔ یہ اس کی آرزو ہوگی، یہ اس کی تمنا ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُؤَخِّرِ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل
پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، مزید مہلت نہیں دیتا۔ قارون زمین میں دھس رہا تھا، تب کہا کہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا۔ موسیٰ تم اپنے اللہ سے کہو۔ جب دھس رہا تھا کہا کہ جب وہ وقت آ جائے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، صدقے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، خیر کے کاموں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ واللہ خیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اس سے واقف ہے۔ سورہ التغابن یہ سورتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ سورہ حشر، سورہ التغابن، سورہ منافقون، سورہ صف، ان تمام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو انفاق کی طرف، جہاد کی طرف، نفاق سے بچنے کی ترکیبیں بتائیں۔ تو سورہ التغابن کے اندر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری بیوی بچے، تمہارے اہل و عیال فتنہ ہے۔ اردو میں فتنہ کو فتنہ کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں فتنے کے معنی آزمائش کے بھی، آزمائش ہے تمہارے لیے، امتحان ہے تمہارے لیے، کیونکہ آدمی کسی امتحان کے اندر ڈگمگا جاتا ہے، اس کے قدم پھسل جاتے ہیں، وہ اپنے اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنے ایمان کو دائرے پر لگا دیتا ہے، وقت آنے پر اپنے ایمان کو فروخت کر دیتا ہے، ایمان فروشوں کی فہرست میں نام لکھا دیتا ہے، محض اپنی اولاد کی کہ مستقبل کو سنوارنے، بینک سے سود پر پیسے لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے۔ یہ سب کام اس لیے کرتا ہے کہ اپنے اولاد کی مستقبل کو، ان کے فیوچر کو برائٹ کرنا چاہتا ہے، اس لیے آزمائش ہے یہ۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت عظیم اجر ہے اس کے پاس۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وہ دیکھ رہا ہے تم کو، وہ واچ کر رہا ہے تم کو، تم چھپ کر جو کامیں کر رہے ہو، جو تمہاری مشغولیتیں ہیں، تو چھپ کر جو تم ریل دیکھ رہے ہو، پراؤن دیکھ رہے ہو، وہ سب دیکھ رہا ہے وہ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ آیت آنے کے بعد صحابہ نے ذرا سا اطمینان کی سانس لی، اس لیے کہ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کانپ گئے، کیا ہے حق، کیا ہے اس کا، ڈرنے کا حق کیا ہے۔ لیکن جب یہ آیت آئی تو ذرا سا اطمینان کا سانس لیے، مستطاعتم، جتنا تمہارے استطاعت میں ہے ڈرو سے، واسمعوا واطیعوا، سنو اطاعت کرو، سننا اور اطاعت کرنا ہی تو مسلم ہے۔ اور پھر کیا کرو، انفقوا، خرچ کرو، خیرا لانفسکم ومن یؤق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو نفس کے شح سے بچا لیا گیا، شح نفس ہی یعنی نفس کی تنگی دیتے ہوئے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے آدمی کا دل دکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری دولت کم ہو رہی ہے، میرا بینک بیلنس گھٹ رہا ہے۔ جب خرچ کرتا ہے تو ایک اندازے کے مطابق وہ خرچ کرنا چاہتا ہے، لیکن اور مزید خرچ اس کے سامنے آ جاتا ہے، نئے محتاج لوگ آ جاتے ہیں، نئے رشتہ دار نکل کر آ جاتے ہیں محتاج۔ جب اس کا دل کہتا ہے کہ میں تو سب خرچ کر دیا، اب پھر کیا دوں میں ان کو؟ ارے تو نے جو خرچ کیا وہ 2.5 ہے 100% میں سے، 97.5 تو تیرے پاس رکھا ہوا ہے، 2.5 جو زکوٰۃ لازم ہے اگر نہیں دیے تو اللہ گردن مار دیں گے، اللہ تم کو ڈال دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ آیت آگے آنے والی ہے سورہ توبہ کی، میں انشاءاللہ پڑھوں گا اس کو۔ دوستو 97.5 کا کیا ہے پھر؟ شح نفسی فاولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب لوگ ہیں جو شح نفس سے بچ گئے، دل کی تنگی سے بچ گئے، ان کا دل بہت دریا کی طرح ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی
سقی تھے، داتا تھے، آپ کی سخاوت بہت زیادہ تھی، لیکن جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت دریا کی تیزی سے بھی کہیں زیادہ بہے. جو شخص بھی آتا اس کو کچھ نہ کچھ دیتے، دیے بغیر اسے واپس نہیں کرتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سائل کو نہیں فرمایا. دیکھیے الفاظ پر غور کیجیے، نہیں فرمایا، میرے پاس نہیں ہے یہ نہیں فرمایا، کبھی نہیں فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اور لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے جو کچھ مال و متاع تم کو دیا ہے، ہم نے یہ اگر آدمی کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، آدمی کا یہ عقیدہ درست ہو جائے کہ مال و متاع اس کا نہیں ہے بلکہ مال و متاع اللہ کا ہے، اللہ کا بخشا ہوا ہے، تو سمجھیے کہ پوری چیزیں صاف ہو جائیں گی، پورے راستے صاف ہو جائیں گے، شوخ نفس بھی ختم ہو جائے گا، دل کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی. ہم نے جو بخشا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. کب خرچ کرو؟ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، یوم لا بیع نہیں ہوگی، ولا خلۃ کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، ولا شفاعۃ اور کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. سفارش کو آدمی اپنا بہت بڑا اثاثہ سمجھتا ہے، اور جو لوگ سفارش کرنے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز بھی سمجھتے ہیں. فلاں جگہ کسی وہ گئے، کوئی صاحب کوئی دفتر کو، ارے میرا نام لے لینا تھا، مجھے فون کر دینا تھا، میرا ذکر کر دینا تھا، میرا کارڈ دے دینا تھا. سفارش اور شفاعت پر آدمی کو اتنا زور ہوتا، اتنا ٹیمپر ہوتا ہے اس کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سفارش کا ذکر توحید خالص کی آیت میں بھی فرمایا. توحید خالص کی آیت میں وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ انصاف کی کرسی پر جلوہ گر ہوں گے تو فرمایا کہ وہاں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. وما یشفعوا الا باذنی، کون ہے میری اذن میں، میری جناب میں میری اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ ہے کسی کو یاد؟ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن قال. جبریل امین اور فرشتے سب صف بستہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے، کسی کو بولنے کا ارادہ نہیں ہوگا. لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے. والکافرون هم الظالمون، ظالم لوگ ہی دراصل کافر ہیں، ظالم لوگ ہی دراصل کافر ہیں. کیا خرچ کریں؟ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیتیں مسلسل آئی ہیں، مختلف سوالات آئے ہیں، بہت پیارا انداز ہے. اس نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں. پوچھتے ہیں کہ اب جواب کتنا ہے؟ دیکھیں جواب کتنا ہے. قُلِ الْعَفْوَ، جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ، جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ. اب ضرورت سے زیادہ ہے تو لاکھوں روپے کے پلانٹ لا کے لگا رہا گھر میں، پینٹ کی ضرورت نہیں ہے پینٹ کر رہا، قالین چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے قالین چینج کر رہا، صوفہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے صوفہ چینج کر رہا، پردے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے پردے چینج کر رہا. ہاں، گھر کے سامنے کی دیوار کو بھی ٹائلز لگا رہا، سنگ مرمر لگا رہا، خرچ کر رہا. ایسا جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے تم خرچ کرو. جو کچھ، اس کے اندر حساب نہیں ہے، اس میں 52.5 تولے سونا، 7.5 چاندی اور 7.5 تولے سونا کا نصاب نہیں ہے، اس میں کنڈیشن نہیں، جو کچھ. اور پھر ایک اور جگہ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے تاکہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو. تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو اس چیز کو تم خرچ نہ کرو، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی کیفیت ہی الگ تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام چیزوں پر غور کیا، اپنے اثاثوں پر، کیا چیز مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، تو ان کو ایک انتہائی ان کا اپنا ذاتی
سواری والا گھوڑا تھا شاندار قسم کا، بہت ہی قیمتی، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دو؟ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا؟ کہا کہ ہاں۔ تو آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میرا باغ جس کے اندر میرا گھر ہے، میں تمام گھر سمیت یہ اللہ کے راہ میں قرض دیتا ہوں۔ پھر اتنا ہی نہیں، دیا ہو گیا، معاہدہ ہوا، خالی نہیں کر رہا گھر، ایسا نہیں، فوری گئے باغ کے باہر سے ہی پکارنا شروع کیا، اے دہگا کی ماں باہر نکل آؤ، میں نے اللہ کو یہ گھر قرض میں دے دیا، نکل آؤ۔ ارے وہ عورت بھی کیسی تھی، ارے تم کنگال کر دیے، تم ہم کو روڈ پر لائے، وہ عورت بھی کیسی تھی، اس نے کہا کہ اے دہگا کے باپ، تم نے اچھا سودا کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السقی قریب من اللہ، سقی اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے سقی، قریب من الجنہ، جنت کے بہت قریب ہوتا ہے، قریب من الناس، لوگوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بعید من النار، نار سے، آگ سے بہت دور ہوتا ہے، آگ سے، نار سے بہت دور ہوتا ہے، اور بقیل والبقیل بعید من اللہ، بقیل اللہ سے بہت دور ہوتا ہے، بعید من الجنہ، بقیل شخص جنت سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من الناس، انسانوں سے بھی بہت دور ہوتا ہے۔ بقیل کو کوئی پسند کرتا؟ ارے یہ آدمی جھوٹے ہاتھ سے قبضے کو بھی نہیں مارتا، کہا تو پانی کو تک نہیں پوچھتا، تو بقیل کو لوگ پسند نہیں کرتے، کبھی دنیا میں پسند نہیں کیا گیا بقیل کو۔ بعید من الناس قریب من النار، بقیل نار سے، آگ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والجاہل سقی احب، جاہل سقی اللہ کو محبوب ہے، جاہل سقی الی اللہ من عابد بقیل، بنسبت بقیل عابد کے، دن تمام تسبیح پڑھ رہا، نماز پڑھ رہا، بقیل ہے، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں، وہ پڑھ کر سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، تو اللہ سے قریب نہیں، بقیل اللہ سے قریب نہیں ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل تصدق بصدق فاخفى، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور پھر اس کو اخوا میں رکھا۔ یہ اخوا میں رکھنے کی ضرورت کس کو ہے؟ صدقات نافلہ کے لیے ہے، زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ تو بتا کے دینا ہے، زکوٰۃ تو بتا کر دینا ہے، صدقات نافلہ، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کیا بیماری ہے، آپ چپکے سے صدقہ کر دیجئے، انشاءاللہ ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اس کو صحت بھی ہو جائے گا۔ یہ نسخہ ہے بیماری کو دور کرنے کا، نسخہ ہے یہ۔ رجل تصدق بصدقۃ فاقواها حتى تعلم شماله، حتیٰ کہ جو اس کا سیدھا ہاتھ دیا، ما تنفق بیمین، اس کے لیفٹ ہینڈ کو تک پتہ نہیں چلا کہ اس کا رائٹ ہینڈ کیا دیا، اس کا سیدھا ہاتھ کیا دیا، تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ ایسا شخص اس وقت عرش کے سائے میں ہوگا جب عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسا شخص عرش کے سائے میں ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ ورنگل کو بارہا آیا کرتے تھے۔ ورنگل میں ایک مسجد ہے منڈی بازار میں، مدراسی مسجد کے نام سے، مدراسی لوگوں کی مسجد ہے، وہاں مدراسی لوگ چمڑے کے کاروباری تھے بہت بڑے، اب بھی ہیں لیکن کاروبار ختم ہو گیا ہے مودی کی مہربانی کی وجہ سے، بہت دولت مند لوگ تھے، تو وہاں وہ آیا کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ سنایا اور میں بالکل عنفان شباب میں اس واقعے کو سنا ہوں۔
انہوں نے بتایا کہ مدراس میں ایک بہت بڑے سیب تھے، کروڑوں کی زکوٰۃ ان کے پاس نکلتی تھی، جو آدمی مانگتا اس کو دیتے چلے جاتے تھے، لیکن کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں دیتے تھے۔ کبھی بچے کو بول دیا کہ وہ ڈیسک کے اندر رکھے ہوئے ہیں دے دو، کبھی نوکر کو بول دیا کہ وہ شیروانی کے جیب میں رکھے ہوئے ہیں دے دو، کبھی کسی کو بول دیا کہ غلے میں وہ رکھے ہوئے ہیں دے دو، لیکن اپنے ہاتھ سے خرچ نہیں کرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ سیٹھ صاحب آپ اپنے ہاتھ سے کیوں خرچ نہیں کرتے؟ نوکروں سے، چاکروں سے، بچوں سے خرچ کراتے ہیں آپ، اپنے ہاتھ سے بھی تو خرچ کیجئے نا۔ تو کہا کہ میں سنا ہوں کہ یہ ہاتھ سے خرچ کیا جائے تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں ہاتھوں کو بھی پتہ نہ چلے، دونوں ہاتھوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، جو لوگ رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ جھک جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی کا معیار بتایا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ، یہاں تک تو پورے معتقدات بیان کیے گئے ہیں، ایمانیات بیان کیے گئے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ وغیرہ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ پھر اس کے بعد میں نیکی کیا ہے؟ فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال خرچ کرو، وہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو، محبت کرتے ہو، دل کے اندر بڑی مال کی محبت ہوتی ہے، وہ خرچ کرو۔ کس میں؟ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینَ، رشتہ داروں میں خرچ کرو۔ ہم ادھر دیتے ہیں، وہاں دیتے ہیں، یہ ادارے میں، لیکن جو رشتہ دار ہے غریب، اگر آ گیا منگنے کے واسطے، غریب رشتہ دار کو دینا دوہرا ثواب ہے، صلہ رحمی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میری عمر میں درازی ہو اور میں حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے میں بچ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر کسی اور سے پوچھتے، کوئی وائس سے پوچھتے تو کہتا کہ یہ لو، کوئی حکیم سے پوچھتے تو کہتا کہ پشتا کھاؤ، کسی یوگا ماسٹر سے پوچھتا تو کہتا کہ تمہیں فلاں یوگا کرو، فلاں ایکسرسائز کرو، لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان پر خرچ کرو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کو شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب غریب رشتہ داروں پر کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو وہ رشتہ دار اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس کی درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے حفظ و امان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینَ، مسکین، سفید پوش لوگ دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا، محسوس ہوتا کہ کڑک استری پہنتے ہیں لیکن مانگتا نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ جو فقراء وغیرہ ہیں یہ تو ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلانے والے لوگ ہیں، لیکن ان کے گھر میں کچھ نہیں رہتا، بھوکے رہتے ہیں کئی دن کے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا۔ مساکین والسائلین وفی الرقاب، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں ان پر خرچ کرو، غلاموں کو چھڑاؤ، جیلوں سے قیدیوں کو چھڑاؤ۔ کتنے مسلمان ہیں جو قیدیوں کو یاد کر رہے ہیں، جو NRC کے وقت میں جن بچوں کو جیلوں کے اندر ٹھوس دیا گیا، 6 سال ہو گئے، کیا کبھی پورے رمضان میں ان کی رہائی کے لیے کم از کم دعا کی؟ ہم نے کبھی دعا کی؟ خرچ کرنا ان پر، گردنوں کو چھڑانے پر۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر بات فرمایا کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اب فرما رہے ہیں پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ نہیں کیے۔ اب تک جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ 97.5 کے اندر سے ہے۔ اب یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کیا ہے؟ 2.5%۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ دوستو؟ زکوٰۃ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ دینی بھائی چارے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 11 میں فرمایا فَإِن تَابُوا، جب وہ توبہ کر لیں شرک سے، کفر سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور پھر
اسی طرح کی آیتیں سورہ مائدہ کے اندر بھی ہیں۔ ہمارا وقت بہت قریب آ رہا ہے، بہت امپورٹنٹ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں نماز کے بعد میں روزے کا نام لیتے ہیں، نماز روزہ نماز روزہ، حالانکہ قرآن میں نماز کے فوری بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک ٹریڈیشنل معاشرہ ہے، نماز روزہ، ابھی صوم و صلات کے پابند ہیں کیا؟ یہ پوچھتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ایک اہم ترین ستون ہے زکوٰۃ، انفاق، جس پر اسلام قائم ہے، اس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی ہے پاکی، صفائی، اپنے مال میں سے ایک حصہ حاجت مندوں، مسکینوں، غریبوں، ضرورت مندوں کے لیے نکال۔ زکوٰۃ نکالنے سے آدمی کا مال پاک ہوتا ہے، مال کے ساتھ خود اس کا نفس بھی پاک ہوتا ہے، کیونکہ مال کی محبت سے ہی اس کا نفس آلودہ اور پلیوٹیڈ ہو جاتا ہے، نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص خدا کی بخشی ہوئی دولت میں سے خدا کے بندوں کا حق نہیں نکالتا، اس کا نفس بھی ناپاک ہے، اس کا مال بھی ناپاک ہے، کیونکہ اس کے نفس میں احسان فراموشی ہے، اس کا دل اتنا تنگ ہے، اتنا خود غرض ہے، سیلفش ہے کہ اتنا کچھ دینے کے باوجود وہ زر پرست ہو گیا ہے۔ خدا نے اس کو حقیقی ضرورتوں سے کہیں بہت زیادہ عطا کر دیا، لیکن وہ احسان کا حق ادا نہیں کرتا۔ ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ خدا کے واسطے وہ کوئی قربانی دے سکے، محض اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے کوئی قربانی کو برداشت کر سکے؟ لہذا ایسے شخص کا دل بھی ناپاک ہے، اس کا مال بھی ناپاک ہے، جسے اس نے جمع کر کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا فرض عائد کر کے ہر شخص کو امتحان میں ڈال دیا ہے، ہر شخص کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ جو شخص بخوشی اپنے ضروریات سے زیادہ مال سے خدا کے حق نہیں نکالتا، اس کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتا، وہ شخص کسی کام کے لائق نہیں ہے، وہ اس بات کا لائق نہیں ہے کہ وہ ایمانداروں کی فہرست میں اس کا نام رکھا جائے، کیونکہ اس کا دل بہت تنگ ہے، ذری سی بھی قربانی وہ خداوند عالم کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا شخص اللہ کے کسی کام کا نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان کی جماعت میں داخل کیا جائے۔ وہ تو ایک سڑا ہوا عضو ہے جسے جسم سے الگ ہی کر دینا بہتر ہے، ورنہ وہ پورے جسم کو سڑا دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات فرمانے کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اجتماعی طور پر، بعض لوگ اب اجتماعی زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک ادارہ ختم ہو گیا، ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ادارہ ہے، زکوٰۃ کا ادارہ مسلمانوں کا ختم ہو گیا، انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ صاحب زکوٰۃ پوری ہماری تتر بتر ہے، کوئی اس کے اندر نظم نہیں ہے، کوئی ضبط نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ ہمارے دادا زکوٰۃ دیتے تھے، جن کو ہمارے والد زکوٰۃ دیتے تھے، جس خاندان کو، میں بھی اسی کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینج نہیں آیا۔ زکوٰۃ تو چینج کے لیے ہے، زکوٰۃ تو ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، زکوٰۃ تو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے۔ اتنی فقہ الزکاۃ، علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھیے۔ انہوں نے کہا کہ کسی شخص کو زکوٰۃ دو تو اتنی دو کہ وہ آئندہ زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے۔ یہ جو چلر ادھر ادھر دیتے ہیں، اس کو دے دیے 5، اس کو دے دیے 10، اس کو 100 دے دیے، تو یہ تو غیر منظم انداز ہے ہمارا۔ دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگوں نے اجتماعی طور پر زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کو باندھنے کی رسی اجتماعی طور پر زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ نہ دے تو میں اس کے خلاف میں جہاد کروں گا۔ حالانکہ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، خدا اور رسول کا اقرار کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے بغیر نماز، روزہ، ایمان کی شہادت، یہ سب بیکار چیزیں ہیں اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو فرمایا کہ دردناک
سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کر رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، اور وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ایک دن آئے گا اس میں سونے چاندی اور جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں، پٹھوں کو داغا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں، پڑھ لیجئے، میں قصے کہانیاں نہیں بیان کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 35، میں نے آج اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے فضائل صدقات، فضائل اعمال میں سے پڑھنا چاہا، اور پڑھ کر دیکھا تو مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ میں پھر قرآن کی طرف رجوع کیا تو قرآن کے اندر جس سوچ کے ساتھ میں باتیں کی گئی ہیں اس میں تو قصے کہانیاں ہیں، لیکن قرآن کے اندر تو اللہ کا کلام۔ دوستو، پھر آخری راتیں آ گئی ہیں، شب قدر کی تلاش ہم کو کرنا ہے۔ آج کی رات ہم ایسے ہی نہ گزار دیں، یہ 21ویں شب ہوگی اور ہم اس کے اندر شب قدر کو تلاش کریں۔ جو شخص شب قدر سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑا محروم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے بازاروں کو آباد مت کیجیے، یہ لوگ، یہ دشمنان اسلام، یہ طاغوتی نظام اور یہ بیوپاری، یہ کاروباری لوگ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ رمضان کی رونق کی راتیں کہہ کے بازاروں کو بتا رہے ہیں، بازاروں کو بتا رہے ہیں۔ اسلام کے خلاف میں، مسلمانوں کے خلاف میں بہت بڑی سازش ہے، اور مسلمان خوش ہو رہا ہے، حلیم کھا رہے ہیں، فلاح کر رہے ہیں، عورتیں راتوں کے اندر پھر رہی ہیں۔ تراویح پڑھ کر نکلیے تو عورتیں جا رہی ہیں باہر، بازار کے اندر جا رہی ہیں۔ یہ عورتیں کون ہیں؟ ہماری بہویں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ یہ دوستو، ان سب چیزوں سے روکیے، ان کو گھروں کے اندر رکھیے، اللہ کا کلام پڑھیے، گھر میں عبادت کیجیے، ریاضت کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شوہ نفس سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں سخی بنائے، داتا بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر سے نفاق کو، شقاق کو نکال دے، اس لیے کہ اگر انصاف کے اندر سے الف نکال دیا جائے تو نفاق رہ جاتا ہے۔ اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔